السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سلطان عثمان اول کے دادا سلیمان شاہ اس وقت دریائے فرات میں ڈوب کر جان کی بازی ہار گئے تھے جب وہ اس سے پار کر رہے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ارطغرل غازی قبیلے کے سربراہ بنے، جنہوں نے ساری زندگی سلطان علاء الدین سلجوق کی خدمت کی اور اسلامی سلطنت کو بازنطینی سازشوں سے پاک کیا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے عثمان نے ان کی جگہ لی اور پھر علاء الدین سلجوق کے انتقال کے بعد انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس عظیم الشان سلطنت کا پرچم دنیا کے مختلف ملکوں پر 600 سال تک لہراتا رہا۔ سلیمان شاہ کا 1236 میں جب دریائے فرات میں ڈوب کر انتقال ہوا تو انہیں اس کے قریب ہی دفن کر دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے ہونے شروع ہوئے تو اس وقت 1921 میں ترکی اور فرانس کے مابین ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت یہ مقبرہ ترکی کے زیر انتظام رہنا تھا۔ جب 1923 میں معاہدہ لوزان کے تحت سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر ترکی، شام اور دیگر ممالک بنائے گئے تو سلیمان شاہ کا مقبرہ شام کے حصے میں چلا گیا۔ تاہم اس پر عملداری ترکی کی قائم رہی۔ سلیمان شاہ کا مقبرہ قلعہ جبار میں تھا، لیکن 1973 میں جب اس علاقے میں اسد جھیل بنائی گئی تو شام اور ترکی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں ان کی باقیات کو ترک سرحد سے 27 کلومیٹر دور منتقل کر دیا گیا۔ سلیمان شاہ کی باقیات کی منتقلی کا یہ پہلا واقعہ تھا، جس کے بعد دوسرا واقعہ فروری 2015 میں پیش آیا۔ 2015 میں شام کو خانہ جنگی کا شکار ہوئے 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور یہاں داعش نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے۔ 20 مارچ 2014 کو داعش نے اعلان کیا کہ سلیمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت پر مامور ترک فوجی اہلکاروں کو واپس بلایا جائے، نہیں تو وہ یہاں حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد داعش اور ترکی کی جانب سے بیانات کا سلسلہ جاری رہا اور افواہیں بھی سامنے آتی رہیں کہ داعش نے مقبرے کی طرف پیش قدمی شروع کر دی ہے، تاہم یہ افواہ ہی رہی۔ اس کے بعد 2 اکتوبر 2014 کو ترک پارلیمنٹ نے حکومت کو داعش کے خلاف فوجی قوت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پارلیمنٹ نے یہ اجازت سلیمان شاہ کے مقبرے کی حفاظت کے تناظر میں دی۔ اس کے بعد بھی ترکی نے کوئی کارروائی نہیں کی، لیکن 2015 کے اوائل میں داعش نے مقبرے کو گھیر لیا، جس کے بعد ترکی کو فوجی قوت کا اظہار کرنا پڑا۔ 21 اور 22 فروری 2015 کی درمیانی شب 600 ترک فوجی 39 ٹینکوں اور 172 بند گاڑیوں کے ساتھ شام میں داخل ہوئے اور آپریشن شروع کیا۔ آپریشن شافرات شروع کیا۔ یہ فوجی قافلہ شام کے سرحدی شہر۔ ناظرین، ویڈیو یہاں تک کافی ہے، باقی انشاءاللہ دوبارہ پیش کی جائے گی۔